بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، شعبان المبارک کا بہت ہی مبارک مہینہ چالو ہے۔ الحمدللہ اس مبارک مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 1 تاریخ سے مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے آنے سے 2-3 دن پہلے آپ روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں آپ مزید طاقت کے ساتھ میں رمضان المبارک کے روزوں کو آپ مکمل کر سکیں۔ تو اب یہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت سارے خرافات جو نہیں کرنے چاہیے وہ کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص طور سے شعبان المبارک کا جب 15ویں تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے 1 دن پہلے رات میں جاگتے ہیں، اور رات میں جاگ کر کے عجیب مخصوص عبادتیں کرتے ہیں۔ تو کیا اس رات میں جاگنا، اس رات کی فضیلت اور پھر دوسرے دن روزہ رکھنا، کیا یہ ثابت ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو عمل بھی ہوگا اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ لہذا اس رات کی فضیلت تو ہے، 15 شعبان کی رات کی فضیلت مسلم ہے۔ اس رات میں عبادت کے ساتھ جاگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس رات میں جاگ کر کے کوئی مخصوص عبادت کرنا ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات میں جاگ کر کے الگ طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو کوئی 11 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر انا انزلنا کو کوئی 21 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی عجیب نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت ہے؟ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ آپ جو عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ قضائے عمری پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ ذکر و تلاوت کریں، آپ دعا کریں، جو کرنا آپ چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس رات کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور اس رات میں عبادت کے ساتھ جاگنا بھی صحیح ہے۔ تو کیا پھر دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے؟ دوسرے دن کا جو روزہ یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے جو بہت ہی ضعیف ہے، لہذا اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے روزہ رکھنا یا اس روزے کو سنت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے بہت ہی کمزور ہے، لہذا اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو وہ ایام 20 کے طور پر روزہ رکھے، یعنی کہ چاند کی جو 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ہے، وہ 3 دنوں کے وہ روزے رکھے۔ شعبان کے نام پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس رات میں جب ہم جاگتے ہیں تو جاگ کر کے کیا قبرستان جانا ضروری ہے؟ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ آپ قبرستان گئے، تو آپ بھی اگر اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اگر قبرستان چلے آتے ہیں تو وہ سنت پر آپ کا عمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر ہر رات جو بھی 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اس میں جاگ کر کے اور قبرستان جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہی حکم ہے، اور جہاں اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ جب اللہ نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا عبادت ہے۔ تو اللہ کا حکم ہی یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ نے دوستوں بزرگوں جب روک دیا تو اس سے رک جانا ہے۔ اور آج کا جو طبقہ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا طبقہ، بہت حساس طبقہ ہے، بہت ہی سمجھدار طبقہ ہے، یہ باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میری ان باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔